بسم اللہ الرحمن الرحیم. بجٹ کے آفٹر شاکس کیا ہیں جی؟ اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا میں، کیونکہ بجٹ کے آفٹر شاکس آتے ہیں اور ویسے بھی یہاں پہ ایک سلسلہ جاری ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے، راکٹ سائنس بھی نہیں ہے اس میں. لیکن یہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ بجٹ جو ہے ہر دوسرے چوتھے روز بھی آ جاتا ہے، اور اگر ضرورت پڑے تو جناب پھر تھوڑا لمبا اگر اسٹریچ ہو جائے تو مہینے دو بعد آ جاتا ہے، لیکن آندہ ضرور ہے. لیکن یہ کہ بجٹ کا یہ ہوتا ہے کہ جناب بجٹ آ رہا ہے جی اور یہ بہت بگ ٹائم کو بہت چیز ہے. لیکن پھر بھی اینی ویز میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن آئی ہیو مائی ریزرویشنز فار دیٹ، کیونکہ ایوری ناؤ اینڈ دین دیر از اے نیو بجٹ، جس کی وجہ سے امپیکٹ جو ہوتا ہے وہ عام آدمی پہ پڑتا ہے. اس پہ جناب ٹرکل ڈاؤن افیکٹس جو ہوتے ہیں عام آدمی پڑتے ہیں اور ایک سچویشن بن جاتی ہے اس کے لیے. لیکن اینی ویز جو مرضی کہتے رہے، جو انہوں نے کرنا ہے، جنہوں نے بجٹ دینا ہے، بار بار دینا ہے، انہوں نے دینا ہی دینا ہے. تو اس میں کوئی ifs اینڈ بٹس نہیں ہے. لیکن پھر بھی میں بات ضرور کروں گا، میں اپنا رول ضرور ادا کرتا رہوں گا. پیپلز پارٹی پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ اگر دیکھا جائے تو بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ، اگر 3 ٹاسک کی میں بات کر لوں، 26ویں آئینی ترمیم کی اگر میں بات کروں تو بلاول بھٹو زرداری نے بڑا اچھے طریقے سے، بڑے احسن طریقے سے اس کو سر انجام دیا. بہت اچھے طریقے سے ساری چیزیں کرتے رہے وہ، اور ہی واز سکسیس. ہی از اے سکسیس اسٹوری وین اٹ کمس ٹو لائک 26th امینڈمنٹ. پھر اگر ہم بات کریں کہ جناب یہاں پہ جو کانفلکٹ ہوتا ہے 4 روز کا اور انڈیا اور پاکستان کا، اور اس کے بعد جناب انڈیا جو ہے پروپیگنڈا کرنے جاتا ہے، پوری دنیا میں پروپیگنڈا کرنے جاتا ہے، اور وہاں سے ششی جاتا ہے انڈیا کی طرف سے، اور یہاں سے بلاول بھٹو زرداری جاتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری اپنے ڈیلیگیشن کو لیڈ کرتے ہیں، اور وہاں پہ جب جاتے ہیں دنیا میں ان کی بات سنی جاتی ہے. دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ بلاول بھٹو زرداری از کہ وہ احسن طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں، اور پاکستان کا مدعا جو ہوتا ہے اس کو ساری دنیا کے سامنے پیش بھی کرتے ہیں. اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جناب پیپل آل اوور بائی اٹ، اور یہ بہت بڑی سکسیس ہے. سو اس کو بھی کاؤنٹر کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. یہ بھی بات بالکل کلیئر ہے، عیاں ہے. فارن منسٹری کی بات کی جائے، جب فارن منسٹر سے بلاول بھٹو زرداری، تو اس وقت بھی دیکھ لیں آپ، اس وقت بھی انہوں نے جس طریقے سے جناب یہاں پہ اپنی جاب یا اپنا آفس سنبھالے رکھا، اور پوری دنیا میں جا کے کیس پلیڈ کرتے رہے پاکستان کے، وہاں پہ بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. سب اچھے کی رپورٹ تھی. سو اگر دیکھا جائے اوور آل تو پرفارمنس جو ہے بلاول بھٹو زرداری کی واز ٹو گڈ. ناؤ کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہونے جا رہے ہیں، کیا واقعی ہونے جا رہے ہیں؟ جہانگیر ترین کیا شامل ہونے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی میں؟ اور کچھ اور لوگ جو ہے صدرن پنجاب کی میں بات کروں، وہاں سے شامل ہوں گے نہیں ہوں گے، یا ان کا فیوچر کیا ہے؟ کیا اس پہ کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ یہاں پہ بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، مذاکرات چل رہے ہیں، اور اس کا جناب اعلان ہونا باقی ہے، یا واقعی ہی وہاں پہ کوئی تھوڑی بہت چیز چل رہی ہے اور کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے؟ اس پہ میں تفصیلاً بات کرنا چاہوں گا. بلاول بھٹو زرداری کی میں اگر پھر دوبارہ بات کروں، پیپلز پارٹی کے اگر ہم چہرے دیکھیں تو چہروں میں ہمیں جناب پرانے اچھے لوگ نظر آتے ہیں، جو کہ پرانے سیاستدان ہیں پیپلز پارٹی کے اندر موجود ہیں. لیکن یوتھ کہاں ہے؟ یوتھ ہے کہ نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو اس کی تعداد بہت کم ہے. کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کی آپ ایج دیکھ لیں، ان کے آپ کے سامنے پرفارمنس دیکھ لیں، بہت اچھی پرفارمنس. یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے، کیا نہیں کیا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی اس پہ کوئی سٹیپس لے رہی ہے، بلاول بھٹو اس پہ کوئی سٹیپس لے رہے ہیں نہیں لے رہے، اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. اور شوگر اور گندم کی بات تو میں ضرور کروں گا، کیونکہ یہ میرے ساتھ موجود جو ہیں اس وقت صاحب میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، بڑی عزت کرتا ہوں، بڑا احترام کرتا ہوں ان کا. میں ندیم افضل چند صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. چند صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا میں نے ایک گل دسو، میں ذرا بلاول بھٹو زرداری صاحب تو شروع کرنا چاہوں گا. ینگ آئے، ڈیلیورز، ٹھیک ہے، ڈیلیور بھی کرتے ہیں، جو بھی ٹاسک ملا ڈیلیور کیا، فارن منسٹر کے طور پہ بھی ڈیلیور کیا. اس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں دیکھا جائے تو ینگ لیڈ سب پارٹیوں کو اکٹھے کر کے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو اکٹھا کر کے، اور 26ویں آئینی ترمیم پہ اس کو ایگزیکیوٹ کروایا. ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا، لیکن انہوں نے اپنا جو رول تھا پلے کیا. اس کے بعد جناب پروپیگنڈا ہوتا ہے، انڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے، ششی کو وہاں سے لانچ کرتا ہے، اس کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن بھیجتا ہے، بہت بڑا ڈیلیگیشن بھیجا جاتا ہے. اس سائڈ سے پاکستان کی سائڈ سے بلاول بھٹو زرداری جاتے ہیں، اور دنیا کے آگے جناب جو مدعا پیش کرتے ہیں، دنیا بائز اٹ، آل اوور پیپل باٹ اٹ. پاکستان کا جو مقدمہ لڑا گیا ان سو مینی ورڈز، اس کو لوگوں نے بائی کیا.
وہاں پہ انڈیا کی طرف سے، اور ششی کو دیکھا جائے تو بہت بڑا ایک آئیکن، اس کو جناب لوگوں نے رد کر دیا، اس کے مدعے کو رد کر دیا، انڈیا کے مدعے کو رد کر دیا. یہ ساری چیزیں اگر مد نظر رکھی جائیں تو پیپلز پارٹی کے اندر یوتھ جو ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یا اس کو لانے کے لیے یا اس کو جناب جو کچھ بھی آپ لوگ پیش کر سکتے ہیں ایز اے پارٹی، کوئی یوتھ آنے سے تیار ہے بھی یا نہیں ہے؟ بسم اللہ. دیکھیں رانا صاحب، بڑا ویلڈ کویسچن ہے آپ کا، اور تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے کہ شہید بھٹو کے بعد جب بی بی شہید آئیں تو انہوں نے پھر بہت سارے انکلز کو فارغ کیا اور انہوں نے ایک اپنی ٹیم بنائی. بی بی کی شہادت کے بعد زرداری صاحب نے آلموسٹ بی بی کی ٹیم کو زیادہ رکھا اور فارغ نہیں کیا، اور تھوڑے سے اپنے لوگ ایڈ کیے، لیکن میجورٹی بی بی کی ٹیم جو تھی وہی زرداری صاحب نے آگے چلائی. ٹھیک. اب بلاول صاحب چیئرمین ہیں، اور بلاول صاحب نے اب ایک الیکشن جس وقت فل فلیج اپنی پارٹی وہ چلا رہے ہیں، پارٹی کی تنظیم سازی ہم کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں ایک تو ان کو بجائے انکلز کے کچھ اپنی ٹیم کرنی پڑے گی، یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے. ٹھیک. اور یہ ایک ہسٹوریکل چیز ہے. اب 53% اب یوتھ آ گئی ہے، تو بڑے قابل احترام ہمارے سینئرز ہیں، لیکن یوتھ کے ساتھ ان کا جنریشن گیپ بڑا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ بھی بچوں والے ہیں، آپ اپنے بچوں کے دوستوں کے ساتھ تو بیٹھ کے آج آپ، تو میرے خیال میں جنریشن گیپ جو ہے وہ بلاول صاحب اپنی نوجوان ٹیم کے ذریعے فل کر سکتے ہیں، جس کے اوپر وہ سوچ رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں. میں ابھی سندھ کا بھی، میں انفارمیشن سیکرٹری کے طور پہ سندھ گیا ہوں، ابھی میں کے پی کے گیا ہوں، ساؤتھ پنجاب گیا ہوں، اور میں نے وہاں سوشل میڈیا جو ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں جسے ہم نے لسٹیں بنا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ بہت جلد ہم نوجوان لڑکیاں لڑکے جو ہمارے پارٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو ہم انفارمیشن ونگ میں ایڈکٹ کریں گے، کسی کو پی ایس ایف میں کریں گے، کسی کو پی وائی او میں کریں گے. اچھا. اور ایک تھنک ٹینک ہم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا. جو فارن پالیسی پہ بھی ہوگا اور فائنانس پہ بھی ہوگا، اور جس میں یونیورسٹیز کے اور بچے بچیاں نوجوان ہوں گے جو بلاول کے ساتھ بیٹھ کے پالیسیز کے اوپر گورنمنٹ کی ایک قسم کی شیڈو کیبنٹ بھی ہوگی کہ فیوچر پالیسیز برین سٹارمنگ بھی کریں گے یہ یوتھ کو. اور یوتھ کے مسائل جو ہیں وہ بلاول صاحب بڑے اچھے ایڈریس کر رہے ہیں. یوتھ کے مسائل یوتھ کی بے روزگاری کے حوالے سے ہیں. یوتھ کو تحفظ چاہیے اس ملک میں، کیونکہ آج کا نوجوان ذرا آؤٹ سپوکن بھی ہے، بلنٹ بھی ہے، اور اس سے ذرا جلدی لوگ طاقتور لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ذرا ان کو سمجھانا کہ یار بچوں کو ذرا ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں. ٹھیک ہے. بچوں سے لڑیں نہ، ان سے ڈائلاگ کریں، انگیج کریں، ان کے کویسچنز کے آنسر دیں. ان کے کویسچن بڑے ویلڈ ہیں. وہ کمپیریزن کرتے ہیں دنیا کے ساتھ. بالکل صحیح. وہ جب باہر کے ممالک میں جاتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا گوگل پہ بیٹھ کے دیکھتے ہیں، آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، تو وہ تو ایک منٹ میں ہر سوال چاہتے ہیں، جواب چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو میرے خیال میں بلاول صاحب اس چیز کو، اور آصفہ بی بی اس کو بڑا تیزی سے ایڈریس کر رہے ہیں خود. اچھا. اور ہماری تقریباً ڈیلی روزانہ میٹنگز ہوتی ہیں. اچھا. زوم پہ کبھی ہو گئی کبھی، تو وہ اس میں یہی ایشو ڈسکس. اچھا. ایک آپ نے چند صاحب بتایا کہ ایک تو تھنک ٹینک، ایک انگیجمنٹ آف یوتھ. ٹھیک ہے. اب انگیجمنٹ آف یوتھ سے مراد آپ نے کہا پی ایس ایف میں انگیج کریں گے، پی وائی او میں انگیج کریں گے، انفارمیشن سیل کے اندر لڑکے لڑکیوں کو آپ انگیج کریں گے. ٹھیک ہو گیا. دا پوائنٹ از کہ جب بات ہوتی ہے اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس کی، ٹھیک ہے، سو یا فار دیٹ میٹر پروونشل اسمبلی کی، پروونشل اسمبلی، اپر ہاؤس، لوور ہاؤس، وہاں پہ ان کا کیا رول ہوگا؟ دیکھیں وہاں بھی موسٹلی اب میرے خیال میں اگلے الیکشن میں ینگسٹر کو ٹکٹ دینے پڑیں گے. اچھا. تنظیموں میں پہلے ایڈجسٹ کرنا پڑیں گے، پھر ان کو ایک اعتماد دینا پڑے گا. ان کو باغا پارٹی لیڈرشپ بھی پروموٹ کرتی ہے، پارٹیاں پروموٹ کرتی ہیں اپنے نوجوانوں کو، اور پھر جب الیکشن کی باری آئے گی تو اس وقت میں سمجھتا ہوں ینگسٹرز کو 50% تقریباً ینگسٹرز کو ٹکٹ دینے پڑیں گے. ٹھیک. 50%. ہاں. تو آپ کی سجیشن ہے یہ آپ نے تقریباً ہوم ورک کر لیا. اس کو اگر میں یہ کہوں کہ آئندہ آنے والے الیکشنز میں پیپلز پارٹی یوتھ کو، ینگسٹرز کو 50% جو ہے ٹکٹ دے گی، چاہے وہ پروونسز کی پروونشل اسمبلی جو فیڈرل کی ہو. بالکل. مطلب یہ بڑی بات کر رہے ہیں. بالکل میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. 50% بالکل یوتھ کو ملے. یوتھ کو دے. ویری نائس. اچھا. دوسری مجھے یہ بات بتائیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آپ لوگ، خواہش ہے آپ لوگوں کی، اور میرے خیال میں ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ لوگوں کی بھی خواہش ہے کہ جناب آپ چاہتے ہی ہیں کہ بلاول بھٹو کو آپ بنائیں، وزیر اعظم بنائیں. وزیر اعظم
کیا آپ اسی اسمبلی کے تھرو بنوانا چاہتے ہیں نئے الیکشنز کے بعد؟ ہوں ہس دیو تسی، نئے الیکشنز کے بعد بنوانا چاہتے ہیں؟ ہاؤ ول یو گو فار اٹ؟ دیکھیں اس الیکشن میں بھی اس اسمبلی سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا. کیونکہ اس اسمبلی کی جو ہے نا جی اس کی وہ کیا حیثیت، تو کیا اردو کا ایک لفظ ہوتا ہے، پنجابی دس دیو، مطلب جو اسمبلی کی حقیقت ہے وہ تو اگر تیسری پارٹی کا جھکاؤ ایک طرف ہو جائے، پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھ جائیں، ٹھیک، تو کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک. تو میرے خیال میں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کسی سازش میں نہیں ہے. ٹھیک. ہم حکومت کو نہ کمزور کرنا چاہتے ہیں، نہ سسٹم کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر اگلا الیکشن یا اس سے پہلے بھی پاکستان میں، یہ میں آپ کو کہوں کہ ہماری خواہش نہیں ہے کہ اس اسمبلی سے بلاول بنے، ایسی بات میں نہیں کرنا چاہتا. کل کو پتہ نہیں ایسے حالات بن جائیں. نہیں تسی تے کہہ رہے ہو تسی میں قابو کر لو گے جانتا تو میرا پروگرام سے کیا سی. نہیں تسی تے کہہ رہے ہو نا اس اسمبلی تو بھی بن سکتے. بالکل بن سکتے. اچھا چلو ٹھیک ہے. اور اب میں نے تو پہلے بھی کوشش کی تھی آفٹر الیکشن، آپ کو پتا ہے میں پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس خود کیا تھا. اچھا. تو میں نے کہا تھا آپ کیوں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں، تو آپ آئیں الیکشن کے بعد، الیکشن کے بعد اچھا بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات چیت کریں، اور بیٹھ کے ہم حکومت بناتے ہیں پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی، اور اداروں سے بھی آپ کے تعلقات ٹھیک کرواتے ہیں، اور یہ گالی گلوچ کی سیاست چھوڑیں. ٹھیک. ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. پھر تن جواب کی ملے. میرے خیال میں ان کو میچور جواب انہوں نے نہیں دیا. ان کا جی ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، جیل والوں نے فیصلہ کرنا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. مطلب کہ عمران خان نے فیصلہ کرنا ہے. میں نے کہا آپ عمران خان کو جائے نا پیغام تو دیں، بات تو کریں. پھر لیکن وہ میرے خیال میں سارے کمپرومائزڈ لوگ تھے جو تھے درمیان میں پی ٹی آئی. جہاں پی ٹی آئی. تسی کدے نال گل کیتی سی؟ نہیں اب میں نہیں انج نہ کرو نا. میری گور صاحب سے بات ہوئی، اسد کیسر صاحب سے ہوئی، احمد ڈوگر صاحب سے ہوئی، بہت سارے سیاسی لوگوں سے میں نے ذاتی، تو میری دوستی جن کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ایم این اے رہے ہیں، جو کئیوں کے والدین ہمارے والدین کے ساتھ رہے ہیں، تو بڑی میں خود پی ٹی آئی میں رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساروں کے ساتھ تقریباً جو سمجھا، لیکن وہ انہوں نے کوئی میچور پولیٹیکل جواب نہیں دیا، اور اس کا نقصان آج بھی ان کو ہو رہا ہے. سو آپ گئے پی ٹی آئی والوں کے پاس، عامر ڈوگر کے پاس، گور صاحب کے پاس، جو بھی کیسر صاحب کے ساتھ ہماری پارٹی کے اور لوگوں نے بات کی، میرے آپ بھی گئے اور بھی تھے اور کورٹ سرطان، لیکن ہمارا یہ پارٹی کی طرف سے ہمیں ہدایات نہیں تھی. لیکن ہم اپنے طور پہ ہم نے شروع کر دی کہ ہم اس کا کوئی حل نہیں کہا، بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنایا. مطلب تاری سجیشن نہیں سی کہ تسی جب سارے لوگوں نے پی ٹی آئی والے نے جڑے نام لیتے نے تسی، میں نے کہا کہ آپ اقتدار میں آ سکتے ہیں، مطلب کہ آپ اپوزیشن بینچوں میں مت بیٹھے، آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم حکومت مل کے بناتے ہیں، وزیر اعظم جو ہے وہ بناتے ہیں بلاول بھٹو زرداری. یہ آپ کی ہم نے خواہش ہماری یہ تھی، اور ہم نے کہا کوئی سیکنڈ آپشن ہے تو وہ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ. بڑی بڑی گل کر رہے ہو. میں کہ بالکل میں اوپن کہہ رہا ہوں. تاڑے نال کون کون سی؟ نہیں یہ میں نہیں بتا سکتا. نہیں تاڑی پیپلز پارٹی جو کون سی؟ میں نہیں یہ نہیں بتا سکتا، وہ اجازت نہیں ہے ان کی طرف سے مجھے بتانے کی. تسی ایسو میں اور چودھری اعتزاز صاحب نے کوشش کی. چودھری اعتزاز احسن صاحب، چودھری اعتزاز احسن تاڑی طرفوں گئے سر، میں اور چودھری اعتزاز نے اکٹھے باتیں کی ہیں ان سے، اکٹھے ملے. میں چودھری اعتزاز احسن صاحب نے گل کیتی تاڑے بیافتے یا پی ٹی آئی دے بیافتے؟ نہیں ساڑھے پیو پارٹی کے بیافتے، پیپل پارٹی دے بیافتے. اعتزاز احسن پیو پارٹی ہے، پی ٹی آئی کا ہے. اور ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اکثر اوقات جڑی جس طریقے نال وہ آندے نے، نہیں یہ میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا، وہ پیو پارٹی کے بڑے سینئر رہنما ہیں. نہیں اس کوئی شک نہیں، بڑے سینئر ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، سب باتیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ میری اور ان کی خواہش تھی. آپ کی اور چودھری اعتزاز احسن کی خواہش بالکل خواہش. اج تو پہلی دفعہ نام کٹ دیتے ہیں تسی باہر ہیں. بالکل خواہش تھی ہماری. اچھا لیکن یہ ایسا ہو نہیں سکا، ٹھیک ہے، نہیں ہو سکا، اور تھنگز نیور میچورڈ، ٹھیک ہے. اس میں جو فیوچر بھی میرے خیال میں اس ملک میں دیکھیں نا جی، اب سارا ایک ہی خاندان کو تو نہیں، صوبے بھی دے دیں، مرکز بھی دے دیں. اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے نا تو آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کو چیزیں بانٹنی پڑیں گی. اور اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ پیو پارٹی اور پی ٹی آئی کو اگر آن بورڈ لے لیا جائے اور ان کو ملا کے ایک حکومت بنائی جائے اور وہ کامیاب حکومت ہوگی، نوجوان یوتھ انگیج ہو جائے گی اس ریاست کے ساتھ. یو مین ٹو سے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو مل کے حکومت اگر بنا لے، اور صوبہ جو ہے وہ نون لیگ لے لے پنجاب، بڑا فارمولہ دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز اور دسنی تسی، ہاں تسی پلیز کمپلیٹ. میرے خیال میں یہ اس ریاست کو چلانے کے لیے، اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے یہ بیسٹ فارمولہ ہے. اچھا ایک چیز تسی من جڑی ہے نا اس دی کلیئرٹی اس دی بھی دے دیو بیفور آئی گو ٹو دا بریک. آپ نے کہا کہ جناب اس اسمبلی کے دوران بھی، یہ جو اسمبلی چل رہی ہے اس کے دوران بھی وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری بن سکتے. دیکھیں آج سینٹ الیکشن ہوا ہے نا پی ٹی آئی کا،
KPK میں فارمولے کے مطابق ہی ہو رہا ہے نا, تو فارمولہ کیوں نہیں قومی اسمبلی میں چل سکتا؟ ٹھیک ہے, وہ فارمولہ چلا ہے نا, ساروں نے مل کے سیٹیں بانٹ لی ہیں, بلا مقابلہ سیٹیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, آج انہوں نے حلف نہیں لیا, آج انہوں نے تھوڑا سا وہاں بدمزی کی, لیکن میں سمجھتا ہوں ان فیوچر بھی ایسے فارمولے چل سکتے ہیں, اور جس سے سٹیبلٹی آئے, جس سے ہم آگے چیزیں لے کے چلیں, ہماری اکانومی بہتر ہو, ہماری فارن پالیسی پہ ہم نے دنیا کے ساتھ دیکھیں نا, ہم جس سوچ کے ساتھ ہماری لڑائی ہے, ہندوتا سوچ کے ساتھ, مودی کی سوچ کے ساتھ, ہماری قوم کو اکٹھا کرنا ہے نا, قوم کو تقسیم ہونے سے آپ بچانا ہے, تو آپ قوم کو اکٹھا کیسے کر سکتے؟ سندھ, KPK, پنجاب, ماڈریٹ پڑھے لکھے لوگ, نوجوان, یہ کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یہ پیپلز پارٹی اور PTI کے سوچ والے لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ اس اسمبلی کے تھرو بھی ہو سکتا ہے, اس اسمبلی کے دوران بھی ہو سکتا ہے, اس اسمبلی سے بھی ہو سکتا ہے, اور اگلے الیکشن میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس اسمبلی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپسیٹ نہیں کرنا چاہتے حکومت. فی الحال تو ہماری پارٹی کے اندر کوئی ایسی نہیں, کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی کہ ہم نے اس حکومت کو, دیکھیں بجٹ میں بھی ہم نے سپورٹ کیا سارے تحفظات کے باوجود. آپ نے جس طرح اپنے پرومو میں کہا آفٹر شاکس, ہمیں بھی ملے آفٹر شاکس, جو لوگ ہیں وہ ہمیں بھی ملے, لیکن اس کے باوجود ہم نے سپورٹ کیا. لیکن بہت ساری چیزیں ہماری مانی بھی گئیں پیپل پارٹی کی, جس طرح سولر کے اوپر, جس طرح سرکاری ملازمین کے اوپر ٹیکس, تنخواہ دار طبقے کے اوپر ٹیکس کے اوپر, بہت ساری چیزیں مانی گئی. ٹھیک, PSDP کے اوپر ہماری مانی گئی, لیکن بہت ساری نہیں بھی مانی گئی. کچھ کا ایگریکلچر کے اوپر ہماری نہیں مانی گئی, لیکن وعدہ کیا گیا کہ ایگریکلچر ایمرجنسی, اور وہ ایمرجنسی کی ضرورت بھی ہے. اب آپ دیکھ لیں, ایگریکلچرل ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے گی. بالکل ڈکلیئر کرنی پڑے گی. ٹھیک, میں ایک بریک لیں. فوڈ کرائسس, فوڈ سیکورٹی جو ہے نا, وہ بہت اہم سبجیکٹ ہے, اور آپ اس وقت سیکورٹی کا You're absolutely right. بالکل ٹھیک ہے, فوڈ سیکورٹی از ایشو, اور اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ایسے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں اس پہ آتا ہوں, اور آپ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بہت سی پولیٹیکل چیزوں کا جواب دے دیا, جو کہ راتی جڑے کوئی بن سگال لا کے نا وڈے وڈے بیٹھے ہوندے نے تبصرے چاڑ دے, انہاں سارے نو اج تسی نہیں ہونا تبصرے ایویں رانا صاحب, انہاں دے گراؤنڈ ریالٹی دی کوئی پتہ نہیں. صحیح کہہ رہے ہو تسی, ان کو کوئی پتہ نہیں کہ پبلک کیا چاہتی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہو, پبلک نہیں لڑائی چاہتی, پبلک نہ ریاست کے ساتھ لڑائی چاہتی ہے کہ بلوچستان کا ایشو آپ ڈائیلاگ کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں. پولیٹیکل فورسز کو ذمہ داری دے. آصف علی زرداری سے بڑا بلوچ تو کوئی نہیں ہو سکتا. آصف علی زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب, یہ دو بندے بلوچستان ان کے حوالے کریں. آصف زرداری اور میاں نواز شریف کے بعد ان کو دے ذمہ داری, اور یہ آپ کو رزلٹ دیں گے بلوچستان کے. میں کہتا ہوں بالکل دیں گے. یہ بھی بہت بڑی گل کر گئے تسی. اور یہ ہم اس وقت ہمارا دیکھیں نا پارٹی کیا ہے اس ملک کی. تسی فارمولہ پورا بنا کے دے دیتا ہے. تسی کہہ جی وزیر اعظم بلاول, ٹھیک ہے, PTI اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, دس از واٹ یو آر سیئنگ. آپ نے کہا پنجاب دے دے, KPK میں آپ کی TTP والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. آپ افغانستان سے ڈائیلاگ کریں. آپ بلوچستان میں میاں نواز شریف صاحب کو کہیں کہ نتھیہ گلی یا مری نہ بیٹھیں, ایوان صدر میں یا بیٹھ جائیں, تھنک ٹینک ایک بنا لیں, اور زرداری صاحب اور میاں صاحب بیٹھ جائیں, ڈاکٹر مالک اور سارے نیشنلسٹ لیڈروں کو اکٹھا کریں, مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. بڑا فارمولہ دیتا ہے جی. اور سینئر لوگوں, یہ جو پرانے اولڈ از گولڈ, پرانے لوگ سرمایہ ہیں آپ کے پاس, ان جو ہمارے سینئر سیاستدان. بٹ ہاؤ ول پیپل ٹیک اٹ کہ زرداری صاحب پریزیڈنٹ ہو, بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ پرائم منسٹر ہو. میں دیکھیں, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ سارے عہدے آپ کی پارٹی لے گی. ہم تو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ یہ اس وقت کی بات آپ کو کی جب PTI سے ہم نے بات کی تھی پرائیویٹلی. ٹھیک ہے, اس وقت تو زرداری صاحب صدر نہیں تھے. ٹھیک ہے, اس وقت کی بات. ابھی اگر اس قسم کی سچویشن اگلا فارمولہ بنتا ہے تو وہ تو پھر ساروں کے ساتھ بیٹھ کے بنے گا نا. اب اس کے اوپر پارٹی کے اندر ڈسکشن ہوگی, پارٹی جو فیصلہ کرے گی. میں نے تھوڑا ہی فیصلہ کرنا ہے, وہ تو سی نے فیصلہ. میں انہیں تو پڑھنا ذرا بریک تو بعد. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر. ندیم افضل چند صاحب میرے ساتھ موجود ہے. جی چند صاحب, صدرن پنجاب سے پیپلز پارٹی کے اندر کچھ لوگ شامل ہو رہے ہیں, نہیں ہو رہے ہیں, اور پنجاب کی سچویشن جو ہے وہ کدھر ہے؟ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ کیا جہانگیر ترین پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں؟ لیکن جی جہانگیر ترین صاحب کی احمد محمود صاحب کے ساتھ ان کے پہلے اختلافات تھے, وہ تقریباً ان کے ختم ہو گئے. انہوں نے اکٹھے پریس کانفرنس کی, اور احمد محمود صاحب ہمارے ساؤتھ پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں. ٹھیک, تو انہوں نے واضح اعلان کیا کہ اگر میں نے سیاست کی تو میں احمد محمود صاحب کے ساتھ مل کے کروں گا. ٹھیک, اور احمد محمود صاحب پیو پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اس وقت. تو جہانگیر ترین صاحب کے جو ساتھی ہیں جو ساؤتھ پنجاب میں میجارٹی سے ہماری بات چیت چل رہی ہے, ساہیوال سے نعمان لنگڑیال صاحب,
نکئی فیملی، قصور سے آشم ڈوگر، اس طرح لیا سے لوگوں سے ساروں سے ہے بات چیت، تھن فیملی ہے، اور اپنے نیاز جکھڑ صاحب ہیں، جس سے بہت سارے لوگ ہیں جو پرانی پیو پارٹی میں رہے بھی ہیں، ٹھیک، یہ سارے پیو پارٹی میں لوگ رہے ہیں، تو ان سے بات چیت ہماری بہت حد تک ہو رہی ہے مختلف کارنر سے. تو کیونکہ لوگ اب اس نا ایک تو ایگریکلچر کلاس کے یہ لوگ ہیں، اور زراعت میں اس وقت جو کرائسس ہے پاکستان میں، لوگ سمجھتے ہیں کہ پیو پارٹی اس کرائسس سے نکال سکتی ہے زراعت کو، اس ملک کو. اس سے پہلے بھی جب 2008 میں پیو پارٹی کو حکومت ملی تھی تو ہم 2 کھرب کی گندم امپورٹ کرتے تھے. 2 سالوں میں اس پیو پارٹی کی حکومت نے گندم سرپلس کر دی، اور یہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ایک ہی دفعہ گندم سرپلس ہوئی ہے، اور وہ پیو پارٹی کے فیصلوں سے ہوئی ہے، ورنہ ہمیشہ ہم امپورٹ ہی کرتے رہے. اب پھر ہم نے نگران حکومت میں امپورٹ کی. اسی طرح چینی کا سکینڈل ہے، اب کبھی ایکسپورٹ کبھی امپورٹ، اور کنزیومر کو بھی چینی مہنگی. حالانکہ چینی کو ڈی ریگولیٹ کرنا ہے تو کر دیں، وزیر خزانہ صاحب کہہ بھی رہے تھے، پھر کسان کی فصل کو بھی ڈی ریگولیٹ کر دیں، اس پر سے بھی پابندی ختم کر دیں کہ آپ نے 250 روپے مانی بیچنا ہے، آپ نے 300-400 روپے مانی. کیونکہ فوڈ سیکورٹی اگر آپ نہ کسان آپ کا فصلیں لگانا چھوڑ دے گا تو رانا صاحب آپ اکانومی کو میرے سے بہتر سمجھتے ہیں. اگر آپ اپنا زرعی مبادلہ باہر کے کسانوں کو ہی دیں گے، چیزیں چھوٹی چھوٹی خریدیں گے، آپ آئل امپورٹ کر رہے ہیں، آپ آٹا امپورٹ کر رہے ہیں، آپ چینی امپورٹ کر رہے ہیں، آپ گھی، مطلب کون سی چیز اس ملک میں آپ ایکسپورٹ بھی تو کریں نا. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارا جو پولیٹیکل کلاؤڈ ہے وہ موسٹلی دیہاتی بیک گراؤنڈ کا، وہ ایگریکلچر بیس ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ایگریکلچر کی بات پیو پارٹی کرتی ہے، اور پیو پارٹی اس حوالے سے بھی لوگ ہمارے سے ذرا انگیج کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں اس پوائنٹ آف ویو، اور لوگ بھی پیو پارٹی کے ساتھ ہیں. جہانگیر ترین اور ان کے ساتھ جتنے لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں، ٹھیک ہے، پنجاب سے مختلف پارٹیز میں یہ لوگ ہیں جو پرانے پیو پارٹی کے لوگ تھے، ہر ضلع میں پرانے جتنے بھی 4-5، ہر حلقے میں دیکھیں 3 کینڈیڈیٹ ہیں، آپ رزلٹ نکال دیں تو 20,000-30,000 کینڈیڈیٹس کے رزلٹ کا فرق ہے. کوئی پی ٹی آئی میں بیٹھا ہے، کوئی نون میں بیٹھا ہے، 2 کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ ہیں. اب انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ موسٹلی سوچ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے نا 3rd آپشن ہمارے پاس پیو پارٹی بچتی ہے، اور پیو پارٹی عزت کا کوئی مقابلہ نہیں. جتنی پیو پارٹی اپنے کینڈیڈیٹس کو عزت دیتی ہے، نوجوان لیڈر ہمارا ہے، اس وقت اس نے ثابت کیا ہے کہ دنیا کے سامنے وہ پاکستان کی جنگ لڑ سکتا ہے پولیٹیکلی، اور کسی نے ثابت نہیں کیا. جتنے لوگ اور صوبوں کو جوڑ بھی ہم بھی سکتے ہیں، باقی تو باقی سارے صوبائی سیاست ہی کرتے ہیں. پیو پارٹی ایویں تو نہیں لوگ کہتے تھے 4 صوبوں کی زنجیر بے نظیر، ایویں تو نہیں کہتے. جتنے لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لوگ جو ہے انکلوڈنگ جہانگیر ترین، آپ کے خیال میں یہ کب تک جوائننگ؟ اگر ان کو نہ روکا گیا تو انشاءاللہ جلدی آ جائیں گے. روکنا کہ نہیں؟ حکومتیں ہی روکتی ہیں نا. مطلب آپ کے خیال میں موجودہ سٹنگ حکومت ان کو روک سکتی ہے کہ نہ جائے؟ شاید روک بھی رہی ہے. شاید روک رہی ہے یا نہیں روک رہی ہے. شاید دا نہ کیوں یوز میں آپ کا پروگرام بند نہیں کروانا چاہتا نا. نہیں بند کی گل نہیں، اشتراط نہ کم ہو جائیں. نہیں بادشاہ آدمی ہو تسی، مقصد کہنے دے کہ روک رہی ہے ان کو. حکومت روک رہی ہے، پارٹیز ہیں، حکومت روک رہی ہے پیو پارٹی میں لوگ شامل نہ ہوں. یہی ہماری پنجاب میں جو ہماری نون لیگ کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں، یہی ہمارا اختلاف ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو ہمیں انگیج کرنے دیں. آپ کی طرف لوگ نہیں آنا چاہتے، نہ نون لیگ میں جگہ بھی نہیں ہے، آلریڈی ان کے لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور لوگ جانا بھی نہیں چاہتے. اسپیشلی جو ینگسٹر لوگ ہیں جو نئے سیاست کرنا چاہتے ہیں، کہیں انہیں اچھے ووٹ لیے ہیں، لیکن ان کو پیو پارٹی کو سپیس نہیں دی جا رہی پنجاب میں اسپیشلی. آپ کو بھی پتا ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہیں وہ اس پہ سختی سے ان کی بیوروکریسی اور وہ عمل پیرا ہے. پیو پارٹی کو بالکل ڈونٹ یو تھنک اٹس پارٹ آف دا گیم؟ مطلب آپ اگر اتحادی ہوں، آپ اگر گڈ ول کے طور پہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا چھوڑ کے ہماری طرف آنا چاہتا ہے، یا استحکام پارٹی کا آنا چاہتا ہے، یا کاف لیگ کا آنا چاہتا ہے، یا انڈیپینڈنٹ ہماری طرف آنا چاہتا ہے، تو نون لیگ کیوں روکے اس کو؟ ہم کوئی نون لیگ کا بندہ تو نہیں توڑ رہے نا. اچھا آپ نہیں توڑ رہے؟ نہیں، ہم نون لیگ کے بندے نہیں توڑ رہے. نہیں، نون لیگ کے بندے اب نہیں توڑ رہے. باقی پارٹیوں سے اگر لوگ ہماری طرف آنا چاہتے ہیں تو کیوں روکتے ہیں ان کو؟ اچھا چلے فیئر انف. چلے اچھا، یہ جو مجھے ایک آخری چیز بتا دیں، یہ دیکھیں ہم نے فوڈ سیکیورٹی کی بات کی، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو مزید لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ نیشنل سیکورٹی بھی بڑی اہم ہوتی ہے، لیکن فوڈ سیکورٹی اس سے بھی اہم ہے. اٹس اے ویری سیریس ایشو، آئی ایگری ود یو. لیکن میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے جو آفٹر شاکس جو آ رہے ہیں بجٹ کے،
اور یہ تو ایک مطلب کھیڑ ہی بن گئی نا, ہر تیسرے مہینے نواں بجٹ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. سو یہ ایک سلسلہ کب تک جاری رہے گا, کیونکہ اس کے ٹرکل ڈاؤن جو افیکٹس ہوتے ہیں نا عام آدمی پہ, عام آدمی کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. رانا صاحب اگر بجٹ میں پولیٹیکل ان پٹ شامل ہوگی نا تو یہ کھیل ختم ہوگا. اگر ٹیکنوکریٹ کے حوالے ہم نے بجٹ کیا رکھا یا ہم ایسے لوگ اتنا عرصہ حکومت رہے ہو پیپلز پارٹی والے سارے نون پولیٹیکل ان پٹ ہم دیکھیں پیپلز پارٹی نے تو بجٹ میں ثابت کیا ہے. ہم نے فارن ریزرو دیکھ لیں ہمارے دور میں, ایکسپورٹ دیکھ لیں ہمارے دور میں 26 بلین سے زیادہ تھی. ہم 32 بلین ہم فارن ریزرو چھوڑ کے گئے ہیں, 26 بلین سے زیادہ ہم ایکسپورٹ چھوڑ کے گئے ہیں. You mean to say کہ everything is going to be hunky dory if People's Party wholly solely 100% اگر گورنمنٹ چاہ جاتے ہیں, کہہ رہے ہو تسی, اور فارمولا بھی تسی دیکھیں پیپلز پارٹی میرے خیال میں صوبوں میں دیکھیں اگر آپ نے صوبوں کو جوڑنا ہے, یہ فیڈریشن ہے, یہاں 4 صوبے ہیں, کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے, اگر ساروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے ایک مضبوط ریاست کے طور پہ تو پھر پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے جس کے اندر ٹالرنس بھی ہے, جو چیزیں ابزارب بھی کرتی ہے, جو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ملا کے ساتھ چلتی ہے مطلب ہے ملک کے لیے, اور دنیا بھی تسلیم کرتی ہے بھٹو خاندان کو, اور دنیا بھی بلاول صاحب کو سنتی ہے اس وقت. اور چائنا کے ساتھ جو ٹائز ہماری رہی ہیں, آصف علی زرداری صاحب نے جو شروع کی تھی سی پیک سے لے کے آج تک, دیکھ لینا آج بھی آپ کو اس جنگ ہو یا آپ کی معیشت ہو تو آپ کو چائنا اور ترکی سب سے بیسٹ آپ نے پائے. بالکل ٹھیک کہا جی آپ نے. میرے خیال میں اس میں آپ نے بڑی چیزیں جو ہے نا کلیئرٹی کے ساتھ بتا دی ہیں چند صاحب, اور میرے خیال میں اس سے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ کوئی پولیٹیشین آج تک نہیں دس سکیا. اسی فارمولہ آئندہ آنے والے دنوں کا بھی آپ نے بتا دیا کہ کیسے شیپ اپ ہو سکتی ہیں چیزیں, کیسے ہونی چاہیے, جو آپ کے نزدیک بہتر ہے, پیپلز پارٹی کے نزدیک بہتر ہے. یوتھ کے بارے میں بھی آپ نے بتا دیا, آپ نے جہانگیر ترین اور باقی لوگوں کے ساتھ جو آپ لوگ کوششیں کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائیں وہ بھی بتا دی. یوتھ کیسے اٹریکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ بہت ایک بڑی پرسنٹیج ہے یوتھ کی جو جانا چاہتی ہے, اس طرف جانا چاہتی ہے. یوتھ کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے سیاست کے اوپر سیاسی ڈائلاگ ان سے کریں, ان کو سیاست کو وہ اون کریں, لوگوں کو سیاست سے نفرت نہ ہو. اگر آپ کو ایک بابا چھوٹا سا بیچارہ کوئی بات کر دے یا کوئی نوجوان بات کر دے, شام کو آپ پولیس کے ذریعے اس کو اٹھوا لیں, تو یہ یوتھ کو انگیج کرنے کا طریقہ کار نہیں ہے. آپ اس کے مسائل معلوم کریں, اسے اوپن ڈائلاگ کریں, ٹاک شوز میں کریں, میڈیا کے ذریعے کریں, یونیورسٹیز کے ذریعے کریں, کالجز کے ذریعے کریں. آپ یوتھ سے پوچھیں تو صحیح تم چاہتے کیا ہو, پالیٹکس تمہیں دے کیا سکتی ہے, میری پارٹی تمہیں کیا دے سکتی ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ انگیج ہی نہیں کرتے ان سے, ڈائلاگ ہی نہیں کرتے, ڈرتے رہتے ہیں ان سے. So you plan to do that? بالکل پارٹی اینڈ بلاول بھٹو زرداری بالکل ہمارا پہلا ہے. ٹھیک ہے, and you're going to do it like very soon. بالکل ہم نے شروع کیا ہوا ہے جی کام, شروع آپ کو جلدی نظر آ جائے گا. اوکے, fair enough. چند صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می, اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں جی, بریک سے آئیں گے تو عثمان شوکت ہیں پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس پنڈی کے, کامرس اینڈ انڈسٹریز پنڈی کے پریزیڈنٹ ہیں. ان سے ذرا پوچھ لیں جناب, ذرا ہڑتال پھر کہا جاتا ہے جناب کہ جتنے مطالبات تھے پورے ہو گئے, مانے گئے, ہڑتال ختم ہو گئی, نہیں ہوئی, پارشلی ہوئی. واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن, اور کیوں یہ بار بار اس قسم کی چیزیں کراپ اپ ہو جاتی ہیں؟ چھوٹی سی بریک کے بعد. راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے چیئرمین عثمان شوکت میرے ساتھ موجود ہیں. عثمان صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی تھینک یو رانا صاحب, all is well and it's a pleasure to be on the show as always. The pleasure is all mine جی. مجھے یہ بتائیں, یہ ہڑتال, نو ہڑتال, پارشل ہڑتال, 30 days to the government کہ جناب آپ گورنمنٹ کو 30 دن دیے جاتے ہیں, وہ ہمارے جناب جو ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کر دیں. واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن؟ جی تھینک یو رانا صاحب. فرسٹ آف آل یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو آج آپ نے ڈسکس کیا پروگرام میں. سر ایسا تھا کہ بزنس کمیونٹی کی طرف سے فائنانس ایکٹ جو پیش کیا گیا بجٹ, اس پہ کچھ تحفظات تھے and a couple of clauses were pretty worrisome, جس پہ بزنس کمیونٹی سراپا احتجاج تھی, اور ایک اسٹرائک کی کال دی گئی تھی 19 جولائی کی تمام چیمبرز کی طرف سے. اس کے ریزلٹ میں پرائم منسٹر صاحب نے 15 جولائی کو ایک کمیٹی تشکیل دی, جو ایک لمبی طویل میٹنگ تمام چیمبرز کے ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ ڈیسائیڈ کی گئی, جس کو ہیڈ کر رہے ہیں ہارون اختر صاحب جو اسپیشل ایس اے پی ایم ہے آن انڈسٹریز. پھر اس کی کمیٹی کا حصہ ہیں بلال اظہر کیانی صاحب اسٹیٹ منسٹر آف فائنانس, اور ساتھ ساتھ رانا احسان افضل صاحب اسپیشل کوآرڈینیٹر پی ایم,
ایز ویل ایز چیئرمین FBR اور تمام ہائی رینکنگ آفیشلز. یہ ڈیسائیڈ ہوا بزنس کمیونٹی کے ساتھ کہ یہ کمیٹی بنے گی اور اس کمیٹی میں وہ تمام چیزیں رکھی جائیں گی جس میں تحفظات ہے بزنس کمیونٹی کے, اور ایک لائے عمل بنایا جائے گا جو پرائم منسٹر صاحب کو پیش کیا جائے گا فار اپروول, اور 30 days کا ٹائم دیا جائے گا کمیٹی کو. بہرحال اس کمیٹی کی پھر جو فرسٹ میٹنگ ہے وہ 18 جولائی فرائیڈے کو ہوئی, 1 day بفور دی ہڑتال. اس میں اگین تمام چیمبرز بھی شامل تھے. آئی واز دیئر ایز ویل. راولپنڈی چیمبر, کراچی چیمبر, لاہور چیمبر, آل دی لیڈنگ چیمبرز, کوئٹہ, سرحد, سیالکوٹ, گجرانوالہ, فیصل آباد, ملتان اینڈ FPCCI آف کورس. اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو کچھ شکے ہیں, اینڈ اسپیشلی دیر ور 2 main irritants جس کی میں بات کروں فرام دا بزنس کمیونٹی اسٹینڈ پوائنٹ. ایک تھا 37A جو ایک پاورز فار اریسٹ دی گئی تھی ٹو FBR. اس میں کنسرن تھا کہ یہ کوئرسو ٹیکٹک ہے اور اس میں ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ ہے. تو اس پہ ڈیسائیڈ ہوا کہ دل بی سرٹن جو اس میں ہماری تجاویز ہیں وہ ہارون اختر صاحب کو پیش کی گئی اور وہ اس کو آگے لے کے جائیں گے. سیکنڈ ایک کیش ٹرانزیکشنز کا ایشو تھا 2 لاکھ کا, اس کو بھی ڈسکس کیا گیا. تو بہرحال پوری کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہارون اختر صاحب belongs to the business community, ماشاءاللہ he has a good understanding of the issues. وہ خود FBR میں بہت عرصہ سرو کر چکے ہیں. تو جب وہ بنے اس کمیٹی کے ہیڈ تو کافی ایک اطمینان تھا بزنس کمیونٹی کو کہ اب یہ ایشوز ریزالو ہوں گے. اینڈ وی اسٹل بلیو کہ ہارون اختر صاحب ان ایشوز کو لے کے جائیں گے. ان کو ٹائم دینا چاہیے. ظاہر ہے 15 جولائی کو کمیٹی بنی, 18 کو پہلی میٹنگ ہوئی, اور اب ہم اس کو ٹائم دے رہے ہیں ٹل دا نیکسٹ میٹنگ وچ شوڈ بی ہیپننگ ان دا کمنگ ویک, کہ جس میں یہ تجاویز جو دی گئی ان کو اس پہ جو ہماری ان سے بالکل تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوئی, اس پہ وہ جو PM صاحب سے اپروول ہے وہ لے کے آئیں گے, اور ہوپفلی things will get resolved. تو فار ناؤ اسٹرائک ہیز بین پوسٹپونڈ. ہم لوگ ابھی اسٹرائک نہیں کر رہے, ہم ٹائم دے رہے ہیں گورنمنٹ کو ان گڈ فیتھ ٹو ہارون اختر صاحب اینڈ دس کمیٹی. وی بلیو دے ول کم اپ ود پازیٹیو ریزولوشن اینڈ وی آر ویٹنگ فار دا نیکسٹ میٹنگ انشاءاللہ. اچھا یہ مجھے بتائیں 37A اور 2 لاکھ کی کیش ٹرانزیکشن کی آپ نے بات کی. 37A جو ہے اس میں آپ کتنے ہوپ فل ہیں کہ جناب یہ ودرا ہو جائے گی یا بیک آؤٹ کر دیا جائے گا اس سے؟ جی دیکھیں رانا صاحب, فرسٹ آف آل دا بزنس کمیونٹی بلیوز کہ ٹیکس جو ہے بیس وہ بڑھنی چاہیے. وی ان نو وے سپورٹ ٹیکس ڈیفالٹرز. ظاہر ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ جو ٹیکس ڈیفالٹرز ہیں یا جو بزنس کمیونٹی میں وہ لوگ ہیں جو کرپٹ عناصر ہیں, ڈیفینیٹلی ان کا برڈن بھی ہم پہ آتا ہے. وی انڈرسٹینڈ کہ ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی از امپورٹنٹ, اس کے بغیر آگے نہیں جایا جا سکتا, ورنہ پھر یہی ہوتا ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوتی ہے اور آپ پہ اور ہم پہ ٹیکس برڈن نان ٹیکس پیئرز کا پڑتا جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی 37A جو گورنمنٹ کا موقف ہے وہ یہ ہے از پرائمریلی فار ٹیکس ڈیفالٹرز, کہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے. تو اس میں 2-3 دیکھیں سیف گارڈز ہیں جو ان پلیس لائے گئے ہیں. 37A میں پہلے کنسرن یہ تھا کہ ایک ان چیک پاور ہے ٹو اسمال لیول آفیسر ایون آف FBR جو ایک شک کی بنیاد پہ آ کے اریسٹ کر سکتا تھا دی اونرز, اور اس میں ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ آبویسلی وی آل نو, ایک کرپشن ایلیمنٹ بھی موجود تھا. تو یہ کنسرن تھی. تو اب اس کو الحمدللہ ایڈریس کیا گیا, اور یہ ہم نے تجویز دی ہے کہ اس سیف گارڈز کو پلیس کیا جائے. اور وہ سیف گارڈز یہ ہوں گے کہ اف FBR بلیوز کہ کوئی ٹیکس پیئر ڈیفالٹر, ان فیکٹ ناٹ ٹیکس پیئر, دس از فار ڈیفالٹرز, اینڈ وہ بھی 50 ملین اینڈ ابو کے ڈیفالٹرز. تو لہٰذا اس میں عوام الناس نہیں آتے, اس میں ایک سرٹن لیول آف ٹیکس پیئر آتا ہے, اور وہ پھر اگر سمجھتے ہیں اس کو اریسٹ کرنا تو ایک کمیٹی کے پاس جائیں گے FBR میں, ادھر سے اپروول لی جائے گی. وہ کمیٹی اس کو اوورسی کرے گی کہ کیا یہ اریسٹ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا. اور ایوری 15 ڈے ایک فردر لیئر ہم نے ایڈ کروائی ہے. ہارون اختر صاحب اب اس پروپوزل کو لے کے جائیں گے, اور وی آر ہوپ فل کہ یہ انشاءاللہ اپروو ہو جائے گی, کہ 15 دن میں ایک اور کمیٹی ملا کر ایک ریویو کمیٹی جس میں چیمبر کے لوگ, فیڈریشن کے لوگ اور ٹریڈ ایسوسیشن کے لوگ ہوں گے, اور FBR کے, ٹو ریویو کہ کیا جو کیسز جن پہ اریسٹ وارنٹس ایشو ہو رہے ہیں یا اریسٹ کے کیسز ہو رہے ہیں کیا وہ انڈیو تو نہیں ہو رہے, اور اگر وہ ہو رہے ہیں تو اس پہ ہم ایوری 15 days we will have an oversight on that as well. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. عثمان صاحب تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. میرے خیال میں ٹپ اپ ان پازیٹیو وے جی, پازیٹیوٹی کی طرف آپ بھی سوچ رہے ہیں, اور آئی ایم شیور کہ حکومت بھی پازیٹیوٹی کی طرف جائے گی, اور پازیٹیو ہی یہاں پہ اسٹیپس لیے جائیں گے. اور جتنے بھی یہاں پہ ہیں, یہاں پہ انڈسٹریز ہیں, یہاں پہ بزنس کمیونٹی ہے, ان کے جتنے بھی کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرے گی حکومت, اینڈ وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون جی. آپ کا بہت بہت شکریہ ونس اگین. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.